یہ رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کو قرآن سے، قرآن کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ تو آج دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تلاوت میں کثرت ہو جاتی ہے۔ دن بھر روزہ رہنے کے بعد تراویح میں قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ گھروں میں دن میں اور رات میں مسجدوں میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ لائق مبارکباد ہیں کہ حضرت سیدنا سرکار مخدوم احمد عبداللہ غزنوی کے جوار رحمت میں واقع حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس صابر مسجد میں قرآن پاک کی سماعت کر رہے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک اچھے حافظ قرآن کی زبانی ترتیل و تجوید کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتیں اور 6666 آیتیں سماعت فرمائی۔ آپ نے اپنی اس مسجد میں جس امام کو رکھا حضرت حافظ و قاری محمد عظیم صاحب، پورے قرآن پاک خوب سے خوب تر انداز میں پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے قرآن کی تلاوت سن کے محظوظ ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت موسیٰ اشعری، ایک دن فجر کی نماز پڑھنے پہنچے تو مدینے کے آقا و مولا نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ داؤدی میں سے ایک لہر دیا، تو قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر میری تلاوت سماعت کر رہے ہیں تو میں اور زیادہ بہتر انداز میں کلام ربانی کی تلاوت کرتا۔ ایک صحابی نے کہا ہے ابو موسیٰ اشعری، جب تم کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اللہ کے پیارے رسول کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی اور نگاہ مبارک سے آنسو نکل کر اللہ کے پیغمبر کے ایسے مبارک یعنی داڑھی شریف کو انہوں نے تر کر دیا۔ گویا پتا چلا کہ قرآن اچھے انداز میں پڑھنا یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لائی تھے قرآن پاک کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن بلسان العرب، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔
اس لیے قرآن پاک ترتیب و تجوید کے ساتھ کم از کم اتنا ترتیب کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، معنی میں تبدیلی نہ ہو، اس انداز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر صحت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کی دو صورت ہے۔ آپ نے اگر صحت سے پڑھنے کی کوشش کی، آپ کو اللہ نے کامیابی نہیں دی، تب تو آپ بریوں ذمہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن صحیح پڑھنے کے لیے صحیح نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو یہ حرام ہے۔ اس لیے قرآن کو جب پڑھو تو ترتیب تجوید کے ساتھ پڑھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن پاک پڑھنے میں ثواب کتنا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا الف لام میم ایک آنا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی الف ایک آتا ہے، لام ایک آتا ہے، میم ایک آتا ہے۔ ایک مرتبہ الف لام میم پڑھو گے تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ لکھنے کے اعتبار سے الف لام میم میں 3 ہی حروف ہیں، مگر جب آپ پڑھیں گے تو الف میں بھی 3 حروف، لام میں بھی 3 حروف، میم میں 3 حروف۔ اس سے ایک مرتبہ الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، 30 گناہ آپ کو معاف ہو جائیں گے، اور 30 درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ ثواب تو عام دنوں کا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا۔ تو اس رمضان میں آپ نے قرآن کے 30 پارے سنے، 6666 آیتیں سنی، 114 سورتیں سنی، کتنا آپ کو ثواب ملا؟ یہ خالی دینے والا پروردگار جانے، یا کل میدان محشر میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، کل میدان محشر میں یہ روزہ اور یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت اور اس کی شفاعت کرائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ترتیب کی اتنی تاکید کیوں کی گئی، اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ تو آپ ایک بڑا اردو کا سمجھو۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کھیلو مت پڑھو۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ آپ کی بولیے تاکہ یاد ہو جائے۔ کھیلو مت پڑھو۔ اب اگر آپ نے اس کو یہ کہا کھیلو مت پڑھو، ایک حرف کی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، لیکن مت کو ادھر لگا دیا، کھیلو مت پڑھو، تو مطلب یہ ہے کہ کھیلو نہیں بلکہ پڑھو۔ اور اگر آپ نے یوں کہہ دیا کہ کھیلو مت پڑھو، تو اب بھی ایک حرف کی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، مگر مت کو ادھر لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کھیلو پڑھنے کے لیے تو بہت بہت پڑا ہے، جا کے اس وقت کے لیے کھیلو۔ کھیلو مت پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیلو نہیں بلکہ پڑھو۔ اگر آپ نے مت کو
تو قرآن کو اللہ رب العزت کا کلام ہے. ایک بارات جا رہی ہے، بادشاہ نے یہ متعین کر دیا کسی کو بیریئر لگا دیا گیا اس پار نہ جانے دیا جائے. باراتی بہت پریشان تھے. حضرت علامہ فضل خیر آبادی جو تحریک آزادی کے قائد ہیں ان کے پاس پہنچے، کہا کیا کریں؟ تو بیریئر میں جس کو متعین کیا گیا تھا علامہ نے اس سے کہا روکو مت، جانے دو، روکو مت، جانے دو. کیا مطلب؟ علامہ نے کہا روکو نہیں بلکہ جانے دو. اور جب علامہ سے پوچھا گیا کہ جب روکا گیا تھا تو آپ نے جانے کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا جانے دو؟ میں نے تو یہی کہا تھا روکو مت جانے دو. تو جملہ ایک ہی ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہے نہ بیشی ہے، مگر مت تو ادھر لگا دیجیے تو کچھ معنی ہو جاتے ہیں، اسی مت تو ادھر لگا دیجیے تو معنی کچھ ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ادھر دیکھیے، آپ لوگ یہ تماشا کر رہے ہیں، کچھ بیان کیا جا رہا، سنیے، دین کی بات سیکھا کیجیے. آج دنیا کس منزل میں پہنچ گئی ہے، آج ہمارا آپ کا جینا کتنا دبھر ہو گیا ہے. اور نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اتنے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہیں گالی گھٹا کا بھی نہیں پہچان نہ آتا، نہ سیون سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساور ہے. کم سے کم اب تو ہوش میں آؤ، اب تو اللہ رسول کی طرف رو لگاؤ، اب تو دین سے محبت کرو. کیا جب پوری تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی، زندگی دوبارہ ہو جائے گی، تب ہوش کے ناخن کھولو گے، تب ہوش کے سراغ لو گے. ہنسی مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹا کرنے کے لیے بہت بہت پڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ذر، قرآن کی ایک آیت یاد کر لینا، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دین کے ایک بات سیکھ لینا، 10,000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. یہ تو کبھی توفیق نہیں ہوتی. کسی عالم کے پاس، کسی عابد کے پاس، کسی قاری کے پاس چلے جائیے، اللہ ماشاء اللہ، اور کچھ دین کی باتیں سیکھ لیجیے. اور وہ کہیں تو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہو تو وہاں بھی بیٹھ کر لاپرواہی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستان نبی نہ ہوگی داستانوں میں. واحد قوم کی وہ دوستہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، سولہ مقالی نہ رہی، کوئی جمع رہ گیا تحقیر غزالی نہ رہی، رہ گئی رسول ادا نور دلالی نہ رہی، مسجد مسیح خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب وفاق اعجازی نہ رہے. چھوڑے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کئی مسلم کو جو مگر میں تو وہ نصارہ کو تمدن میں ہو لو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے سرمائے یہ ہو، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمانوں کی تو شان یہ تھی کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت لگاؤ کہ لالو ہو کر زمین پہ سنی کو بے گیا. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ لگا. بندہ صاحب مرتا جو غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے ترتیل اور تجوید کے ساتھ؟ بہت ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2 سال سے زیادہ بیت گئے، میری طبیعت خراب ہے. روزہ افطار کے بعد بخار لیا جاتا ہے، الٹی بھی ہو جاتی ہے، روزانہ دواؤں کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ جو میرے دل کا درد ہے وہ آپ کے دل کا درد بن جائے اور آپ کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے.
ہمارے آپ کے اندر کچھ اصلاح پیدا ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو۔ دیکھیے آپ ایک جملہ تم لکھنؤ جاؤ، اتنی دیر تک ہم نے بیان کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلاب آئے اٹھ کے جاتا ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ تماشا بنا لیا، مذاق بنا لیا، دین سے کوئی رغبت ہی نہیں رہ گئی الا ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں مگر بہت سے لوگ، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں دین کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں لوگ روزہ توڑتے، حالانکہ شریعت نے روزہ توڑنے والے کی سزا قتل متعین کیا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بلا وجہ لوگ روزہ توڑتے نہیں رکھتے، انہیں قتل کر دیا جاتا، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر۔ ایک جملہ ہے تم لکھنؤ جاؤ گے، تم لکھنؤ جاؤ گے۔ آپ نے کسی بچے سے کہا تم لکھنؤ جاؤ گے تو دنیا نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسور کی دال، یہ چھوٹا سا بچہ یہ لکھنؤ کیا جا پائے گا، یعنی مذاق سمجھا۔ اگر آپ نے برابر والے سے کہا تم لکھنؤ جاؤ گے تو مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارا لکھنؤ جانے کا ارادہ ہے؟ اب دیکھو جملہ ایک ہی ہے مگر کہیں مذاق کے معنی میں، کہیں سوال کے معنی میں۔ اگر آپ نے اپنے کسی نوکر سے کہا، ماتحت نے کہا کہ تم لکھنؤ جاؤ گے تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے لکھنؤ جاؤں۔ تو جملہ ایک ہی ہے لیکن انداز بدل گئے، تو تیور بدل گیا، معنی بدل گیا۔ شیر یہ ریت اکٹھا کر دیجیے، شیر بن جاتا ہے جس کے معنی دودھ کے ہوتے ہیں، اور اسی شیر یہ رے کو آپ بدل دیجیے اور شیر کہہ دیجیے تو شیر آپ نے کہا تو مطلب دودھ ہے، اگر شیر آپ نے کہا تو شیر کا مطلب وہ ہے جو آدمی کو کھا جائے۔ دودھ وہ ہے جسے آدمی کھا جاتا ہے اور شیر وہ ہے جس کو آدمی، جو آدمی کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ موضوع جملے کا یہ حال ہے تو قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی، شاعر کہتا ہی ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ پروانے کا خون ہو جائے گا۔ اب بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باغ، شہد کی مکھی اور پروانہ کیا ربط ہے اس میں؟ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو شہد کا چھتا لگائے گی، اس میں شہد پیدا ہوگی، شہد سے موم نکلے گا، موم سے موم بتی بنائی جائے گی، اور جب رات کی تاریکی ہوگی تو موم بتی جلائی جائے گی اور پروانہ آ کر اپنی جان اس شمع پر نچھاور کر دے گا۔ ایک شہر ہے مگر شاعر کا دماغ دیکھیے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو جب ایک شاعر کے شعر کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہے تو کسی عالم کے قول میں کتنی معنویت ہوگی، کسی ولی کے فرمان میں کتنا معنویت ہوگی، اور کسی نبی کے ارشاد میں کتنی جامعیت ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت کے کلام میں کس قدر جامعیت ہوگی۔ اور پھر اگر صحیح ڈھنگ سے نہ ادا کیا جائے تو دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے اذا جاء نصر اللہ، جب آئی اللہ کی مدد، نصر سوال سے مدد کے معنی میں، اسی کو اگر آپ نے سیدھے کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ، اور
اللہ نے صاد کے بجائے سین سے کہہ دیا تو نصر صاد سے مدد کے معنی میں ہے اور نصر سین سے جد کے معنی میں ہے۔ قرآن کو کہہ رہا جب آئی اللہ کی مدد اور آپ نے نصر صاد کے بجائے سین سے کہہ دیا تو اب ترجمہ ہو گیا جب آیا اللہ کا جد، تو کتنا زیادہ فرق پڑ گیا۔ آج لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ کس مسجد میں 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جاتی ہے، 6 دن میں، 3 دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں تراویح لوگ ختم کرتے ہیں۔ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ اگر ترتیب اور تجوید کا خیال نہیں کیا گیا، خالی یعلمون تعلمون سمجھ میں آیا اور معنی بدل گئے تو ایسا قرآن پڑھنا بھی گناہ اور ایسا قرآن سننا بھی گناہ۔ اس لیے قرآن پاک پڑھو تو صحت کے ساتھ ترتیب و تجوید کے ساتھ پڑھو۔ میں نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب بھی قرآن پاک اچھا اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ نے جس حافظ کا انتخاب کیا وہی قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کے صدقے اور طفیل میں ہمیں قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا خیر و برکت والا مہینہ تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے مگر تراویح ختم نہیں ہوئی۔ پورے مہینے آپ کو تراویح پڑھنا ہے، تراویح اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تراویح کے تعلق سے کہ کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، آج تو فطروں کا زمانہ ہے، لوگ آسانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ بچپن سے آپ نے ماں کی گود سے سنا تھا کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے، مگر ایک فرقہ نکلا جو اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے، ہم اس کو اہل خبیث کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 3 دن کے بجائے 4 دن قربانی ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب نماز میں ہاتھ باندھے تو اپنے سینے پر باندھے، انہیں زینت کی جگہ ملی ہے، چھپانے کی جگہ ملی ہے، وہ چھپائیں، مگر یہ ایک سفر سعودیہ کا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا عمر آتا ہے کہ آتا ہے تو ناک کے نیچے گیا تھا باندھتا ہے، اب سینے کے اوپر باندھتا ہے، کہتا ہے ہم اہل حدیث ہو گئے۔ تم اہل حدیث نہیں بلکہ اہل خبیث ہو۔ تراویح 20 رکعت 1400 سال سے پڑھی جاتی ہے مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں۔ اب تو افغانستان میں باقاعدہ حکم نافذ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی 20 سے کم پڑھے گا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ حرمین طیبین میں بھی 1400 سال کے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، مگر لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں، آفت ڈھونڈتے ہیں کہ چلو انہی کے ہاں چلے جائیں، وہ 8 رکعت میں چھٹی کر دیں گے، اور آدھی نہیں، اب تو کہتے ہیں خالی وتر پڑھ لو تمہاری تراویح ادا ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ جہاز پہ موٹر کی گود میں جھولو، وہ بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھولو، بہت بولو خدا کے واسطے، لیکن خدا کو مت بولو۔ اس لیے ہر چیز میں آسانی نہ ڈھونڈو، یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کس چیز میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل آپ کے شہر جامع نظوری شریف کی جامع مسجد، وہ جامع مسجد جہاں سرکار شیخ العالم نے تقریباً 50 سال تک نماز ادا فرمائی، وہاں ختم قرآن پاک ہے، آپ وہاں بھی تشریف لائے اور وہاں دین کی بہت سی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، خاص طور سے تراویح کے تعلق سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ کل بڑی تعداد میں آپ وہاں خود بھی آئیں گے، اپنے بچوں کو بھی لائیں گے، اپنے احباب کو بھی لائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم آپ کو مالا مال فرمائے۔ اگر حافظ صاحب کے پڑھنے میں یا سننے میں کوئی قصدن یا سامن غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے مجھ سے معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ بھی اسی طریقے سے رمضان کی روزے رکھنے کی تراویح
قرآنی پڑھنے کی، قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ اپنا شانتی پیدا فرمائے اور ہمیں شریعت کے اصولوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اب آ جائیے اور حافظ صاحب سے آپ لوگ مسافہ کر لیجیے. پھر صلاۃ و سلام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا فاتحہ ہوگی اور پھر اس کے بعد تبرک لے کے بعد جائیے گا، بغیر تبرک کے نہ جائیے گا.